بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کل ہمارے طلباء میں عاملین کا شور ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ طب چلتی رہے، لیکن عاملین کا شور ہے کہ آپ عملیات پر بھی بتائیں۔ اب میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں۔ عاملین چلے وظائف میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے جناب میں نے سورہ فاتحہ کا بھی وظیفہ کر لیا، میں نے سورہ مزمل کا بھی کر لیا، میں نے سورہ جن کا بھی کر لیا، میں نے سورہ اخلاص کا بھی کر لیا، سورہ قریش کا بھی کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بتاتے ہیں، وہ ساتھ میں دو چیزیں کہتے ہیں، جناب میں نے چلا کیا، استاد نے ترکیب نہیں پڑھا۔ کوئی کہتا ہے جناب جس استاد نے مجھے چلا کروایا تھا وہ اس دنیا میں نہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے جناب چلا تو کر لیا میں نے، لیکن اس کا فوائد کا نہیں پتا۔ یہ رات دن ایسی باتیں ہمیں سننے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عملیات ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ عامل اور عملیات یہ تیر اور کمان ہے۔ عامل وہ شکاری ہے جو اپنے مطلوب کو تاکتا ہے، شست باندھتا ہے، نشانہ لیتا ہے اور اس پر۔ عمل وہ تیر ہے جو وہ پھینک رہا ہے اس کی طرف، اور معمول مطلوب وہ ٹارگٹ ہے، وہ نشانہ ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کوئی آدمی شکار کرنے گیا، وہ کسی بھی چیز کا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ایک چڑیا کا کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑا کوئی شکار شیر ہاتھی کا کیوں نہ ہو، کسی تیز رفتار کا ہو، کسی سست رفتار کا ہو، یا کسی پرند چرند کا ہو کہ جسے اگر نشانہ چوکا تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے باتیں کرتے ہیں، کہیں اور دیکھتے ہیں، یا کوئی اور بھی کام ساتھ کرتے ہیں، کوئی گانا بجانا، کوئی ٹشن مشن، کوئی تسبیح، کوئی بھجن، کوئی عبادت، کچھ کرتے ہیں؟ نہیں۔ اس وقت آپ کا صرف سانس بند کر کے اسی کی طرف دھیان ہوگا کہ میرا نشانہ چوک گیا، میرے ہاتھ سے شکار گیا۔ وہ زاویہ، ہر وہ شست اختیار کرے گا جو ٹارگٹ کو، جو شکار کو نشانے پر لے سکے، قریب سے قریب ہوگا، انتظار بھی کرے گا۔ اگر وہ اپنا رخ بدلتا ہے، اپنی جگہ بدلتا ہے، اپنا زاویہ بدل لیتا ہے، تو شکاری اس کو اس زاویے پر لانے کے لیے انتظار کرے گا کہ یہ ٹک کر بیٹھ جائے تو میں اس پر وار کروں۔ یہ ایک شکار ہے۔ یہی عملیات ہے۔ عامل، معمول اور عمل، یہ تین قوت ہے۔ ایسے ہی آپ طبیب ہے، مرض ہے، مریض ہے، یہ تین فریق ہے برابر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ یکسو ہے اور وہ آپ کے ساتھ مکمل طور پر ذہناً اور نیتاً مخلص ہے، اور آپ بھی اپنے عمل میں مخلص ہیں، تو کام ہو جائے گا۔ کام ہونے سے نہیں رکتا۔ اور اگر آپ مخلص نہ ہوئے، یا جو آپ سے عمل کروا رہا ہے طالب ہے وہ یکسو نہ ہوا، تو آپ کا کام نہیں۔ یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ دیکھیں چلے وظیفے یہ اپنی جگہ پر ہیں، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ عامل ایک مرکز، مابع و منبع ہے جہاں سے آپ عملیات کی اٹھان کو اٹھاتے ہیں۔ جب عامل کی سوچ اور طالب کی سوچ دونوں یکجا ہوتی ہیں تو یہ دو قوتیں مل جاتی ہیں۔ اب تیسری قوت وہ مطلوب ہے،
معمول ہے یا وہ ٹارگٹ ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جو طالب عامل کو جن خدمات کے لیے مہیا کرتا ہے وہ خدمات، اب وہ تیسری طاقت، جب تین طاقتیں آپس میں بھڑتی ہیں، ان میں سے جو یکجا ہو جائیں، اگر آپ عامل اور طالب دونوں مل گئے تو آپ اس کو ہرا دیں گے۔ اگر آپ اکیلے رہے، طالب اور مطلوب دونوں آپس میں مل گئے تو عامل ناکام ہو جائے گا۔ یہ میں لمبی چوڑی کوئی بنیادی ایسی باتیں نہیں کر رہا ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں وہ چیز سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم روزمرہ کی زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ عامل کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں کروں گا وہ ہو جائے گا، طالب کو یقین ہوتا ہے کہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں، جس سے کہہ رہا ہوں، یہ واقعی میرا کام کرتے گا۔ اب اکیلا رہ گیا وہ۔ اب ناکامی کا دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ طالب چور ہو، غلط بیانی سے کام لے، جھوٹ بولے اور جھوٹ سے کام لے۔ اب جو طالب کی جو قوت ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے منتشر ہو گئی، اب آپ ایک قوت سے محروم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عامل اپنا عمل کرتا ہے، اگر وہ یکسو نہیں ہوتا تو وہ جو سگنلز ہیں وہ مکمل طور پر نہیں۔ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں، اپنے اسباق میں بھی بتاتا ہوں کہ ہمارا ذہن الفاظ اور تصاویر کی زبان سمجھتا ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ جو چیز بار بار دہراتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی جملہ محمل ہی کیوں نہ ہو، بے معنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس سے بار بار ایک خاص نیت سے دہراتا ہے تو وہ چیز متشکل ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ کیونکہ جو عامل جس چیز کو بار بار دہراتا ہے، اس کا چلہ وظیفہ کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک خاکہ ترتیب دیتا ہے، اور جب وہ لفظ وہ خاکہ بنا لیتا ہے تو ذہن کے اندر، ہماری سوچ کے اندر قوت تخلیق موجود ہے، وہ اسے متشکل کر دیتا ہے، اسے وجود بخشتا ہے۔ ہماری عملیات کی کتابوں میں، اسمات کی کتابوں میں، اور جتنے بھی دوڑے ہیں، فسوں ہیں، جادو ہیں اور ڈھائیے ہیں اور نقش ہیں، عملیات، ان میں بہت سارے محمل قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ نہ کسی ڈکشنری میں ملتے ہیں، نہ کسی کو ویسے ان کو معلوم ہوتا ہے، نہ بتانے والے کو پتا ہوتا ہے، اور نہ وہ جو پڑھنے والا ہے اسے پتا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو عمل دیا گیا ہے، جس کو وہ بار بار دہرا رہا ہے، جس کا وہ چلہ وظیفہ کر رہا ہے، وہ آدمی جب ایک چیز کو سمجھ کے، بھائی مثلا دو چیز سے آپ ملاتے ہیں، آپ کوئی بھی دو متضاد چیز سے ملا دیں تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جب عامل عمل کو کرتا ہے تو پھر جو چیز اس کے ریئیکشن میں پیدا ہوتی ہے وہ اثرات ہوتے ہیں جو عامل کی طاقت کہلاتے ہیں۔ کوئی موکل کہے، کوئی جنات کہے، کوئی ہمساد کہے، کوئی کچھ بھی کہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ عامل کی قوت تخلیق کا شاہکار ہوتا ہے۔ اچھا، عامل اپنے اعمال میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ چل وظیفوں میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو انہیں بتانے والے ہوتے ہیں، جن کتابوں سے اس نے وہ چلہ وظیفہ دیکھا ہوتا ہے، یا جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ اسے اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ وہاں کھوتا آئے گا، وہاں گدھا آئے گا، وہاں چار آدمیوں کو یوں کھا جائے گا، وہاں کڑھا تیل کا گرم ہو رہا ہوگا، وہاں سے چیخے چلانے کی آوازیں آئیں گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر پڑے گا، وہاں پر بجلی کڑکے گی، وہاں ایک سانپ آتا ہے، وہاں ایک تیندوا آتا ہے، وہاں ایک کالے رنگ کا کتا آتا ہے۔ یعنی وہ جو امپریشن، بجائے اس کے کہ یہ کرنا تھا، بھائی ہوتا کچھ نہیں ہے، جب یہ تو کرے گا تو تیرے سامنے جو تو سوچے گا وہ ہو جائے گا۔ عاملین اور اساتذہ کرام اس نئے عامل کے ذہن میں وہ ڈر بٹھا دیتے ہیں کہ جس کی جگہ پر خود اعتمادی اور ایک کشادگی اور وسعت ہونی چاہیے تھی، قوت تخلیق ہونی چاہیے تھی، اس قوت نے جو کامیابی کی شکل اختیار کرنی تھی اس کی جگہ ڈر نے لے لی ہے، وہ اس خوف نے لے لی ہے کہ جو اسے بتایا گیا تھا
32वें दिन ये होगा, 34वें दिन ये होगा, यानी एक पूरी डायरी होती है। वो पहले दिन आएगा, एक झलक सी पड़ेगी, फिर आएगा एक औरत निकलती हुई दिखाई देगी, फिर आएगा, फिर वो 4 आदमी बैठेंगे, फिर आएगा उसके इतने इतने लंबे दांत होंगे। वो जो मैंने आपको बताया हमारा जहन तस्वीरों की शक्ल में काम करता है। उसने एक ऐसा उसकी साफ तख्ती पर एक ऐसा गंद मार दिया, इल्विलिया मार दी कि उसकी जो शाहकार तस्वीर थी या जो शाहकार नमूना था वो भी उस खौफ ने उसको ढक दिया है, वो लकीरें पड़ गई हैं। इस वजह से हम अक्सर आमिलीन अपने वज़ाइफ और चिल्लों में नाकाम रहते हैं। मैंने तो कोई ऐसा आदमी देखा नहीं है कि जिसने कहा हो कि मैंने 3 दिन में, 6 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन में, 6 महीने में मैंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। इस मैदान में हकाइक से ज्यादा, हकीकत से ज्यादा हकाइक बयान नहीं किए जाते, बल्कि हिकायतों से काम लिया जाता है। फलां बुजुर्ग ने ये अमल किया था, उसने ये कर दिया था। फलां जो बुजुर्ग गुजरे हैं ना, फलां गद्दी नशीन गुजरे हैं, जनाब वो इसके आमिल थे, उसकी आंख में इतना जलाल था कि एक हिंदू आया, एक सिख आया, एक ईसाई आया, यूं फड़क गया। फिर वो जो आदमी था उसने ये किया, हजरत ने ऐसा इशारा किया, दीवार बन रही थी, नीचे से गिर गई। एक शिकारी ने एक फाख्ता को मारा, वो गिरी, नीचे तड़प रही थी। हजरत ने जलाल से उसकी तरफ देखा तो उसकी जगह पर, वो फाख्ता की जगह पर वो शिकारी तड़प। यानी असरात किसी, काम किसी का, बेनिफिट इसे दिया जा रहा है, इससे तो कुछ नहीं मिला। तो मैंने आपको बताया कि आप बात समझ गए, फला बुजुर्ग ने ये किया, फला ने ये किया, उसके साथ ये हुआ, उसने ये अमल किया था, उसका ये काम हो गया, वो काम हो गया, इसका नहीं होगा जो जिससे ये वजीफा बताया जा रहा। आप बात समझे कि हमारे आमिलीन, नए दाखिल होने वाले या पुराने आमिलीन, झक मारने वाले, वो हिकायात से काम लेते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि ये जो चिल्ला वजीफा है इसकी ताकत कहाँ होगी, इसकी ताकत होगी कहाँ से, और किस तरीके से जन्म लेगी, कौन सा जाविया है जिससे हम काम ले सकेंगे, कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जिसे सुंगाकर हम अपना काम ले सकते हैं, कौन सी कस्तूरी है जिसे खोलेंगे पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। तो ये मुगालते हैं जो अमलियात के नाम पर दिए जाते हैं। याद रखें, अमलियात किसी मजहब, किसी दीन, किसी शरीयत और किसी चीज का ये हिस्सा नहीं है। ये एक हुनर है, एक फन है, एक इंसान की अंदरूनी सलाहियत को बरूए कार लाने का नाम है। बस आज की क्लास इतनी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।